بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین، آج 18 جنوری ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ دیکھیے، میں اکثر کہتا ہوں کہ عمران خان پر قدرت مہربان ہے۔ عمران خان واقعی قسمت کے دھنی آدمی ہیں، یعنی پورا نظام مل کر بھی ایک اکیلے عمران خان کو نہیں توڑ سکا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے سے پہلے جب 3 دفعہ اس کیس کا فیصلہ غیر معمولی وجوہات کی بنا پر ملتوی کیا گیا تو ایک ماحول بنایا گیا کہ جناب عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سب سے سخت سزا سنائی جائے گی۔ ایک ماحول بنایا گیا کہ یہ والا پلان تو عمران خان کے خلاف کامیاب ہو جائے گا، اب عمران خان ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن آپ قدرت کی مہربانی دیکھیے، آپ عمران خان کی قسمت دیکھیے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ پہلے 24 گھنٹوں کے اندر ہی اڑ گیا ہے۔ عمران خان کے لیے حیران کن طور پر ایک بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے، تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے کے بعد جو دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جن دو بڑی ڈیولپمنٹس نے ساری صورتحال کو تبدیل کر دیا ہے، ان دونوں ڈیولپمنٹس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس عمران خان کو سائفر کیس، جس عمران خان کو توشہ خانہ کیس اور عدت میں نکاح کیس جیسی سزائیں نہیں توڑ سکی، اس عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا نے بھی نہیں توڑ سکنا تھا۔ اور اس کیس کا فیصلہ سنانے سے پہلے جس طرح کا ماحول بنایا گیا، جس طرح کا ایک پورا پلان کیا گیا کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ عمران خان فیصلہ سننے سے پہلے بڑے پریشان تھے، عمران خان اور بشرا بی بی کے چہرے پر خوف تھا، پہلے 24 گھنٹوں کے اندر ہی یہ پورا سرکار کا پلان بھی ناکام ہو گیا ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی امپورٹنٹ خبر تو یہ ہے کہ جب 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اڈیالہ جیل میں سنایا جانا تھا تو پہلی دفعہ کچھ خاص لوگوں کو اڈیالہ جیل لے کر جایا گیا، اور وہ تمام تر وہ خاص لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ صحافی ہیں، یعنی وہ تمام تر صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کرتے ہیں، ان تمام تر صحافیوں کو خاص پروٹوکول میں اڈیالہ جیل پہنچایا۔ اگر وہ تمام تر صحافی جو پچھلے کئی دہائیوں سے کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہ تمام تر صحافی جو عدالتی معاملات کے حوالے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، آزادانہ جرنلسٹ ہیں، ان تمام تر صحافیوں کو اڈیالہ جیل داخلے سے روک دیا گیا، اور گھروں سے اٹھا کر نون لیگی اور اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافیوں کو اڈیالہ جیل پہنچایا گیا تاکہ اڈیالہ جیل فیصلہ سننے کے بعد یہ نیریٹو بنایا جا سکے کہ جناب عمران خان تو بڑا پریشان تھے، عمران خان کے چہرے پر تو پریشانی تھی۔ اصل خبر یہ آئی کہ جب عمران خان کو اس کیس کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا، عمران خان مسکرا رہے تھے، بشرا بی بی چاکلیٹ کھا رہی تھی، کیونکہ ان دونوں کو اس کیس کے فیصلے کا پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ اب دو ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ جانے کے بعد، جن ڈیولپمنٹس نے ساری صورتحال کو تبدیل کر دیا۔ پہلے 24 گھنٹوں کے اندر ہی عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو حیران کن کامیابی مل گئی ہے۔ میں نے کیوں کہا کہ قدرت عمران خان پر مہربان ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان قسمت کے دھنی آدمی ہیں؟ کیونکہ یہ جو چیز اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے ہاتھ آئی ہے، یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھی۔ یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نظام نے عمران خان کے خلاف جو پلان بنایا ہے، نظام نے عمران خان کے لیے یہ جو پورا ماحول بنایا تھا، یہ نظام کے اپنے گلے پڑ جائے گا۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے تو جب 3 دفعہ اس کیس کا فیصلہ ملتوی کیا گیا، احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید صاحب، جنہوں نے عمران خان کے خلاف اس کیس کا فیصلہ تحریر کیا، عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تمام تر سماعتیں کی، اس جج کے اپنے خلاف مس کنڈکٹ کی کاروائی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کر چکی ہے، اور حیران کن طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان، جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس عدالت کا 2004 کا اپنا فیصلہ، اس ٹائم کے چیف جسٹس کا اپنا یہ فیصلہ ہے کہ جج ناصر جاوید صاحب جو ہیں، یہ جوڈیشل سروسز کے لیے مس فٹ ہیں۔ یعنی ایک جج کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہو، اور فیصلہ بھی 20 سال پرانا ہو، کہ اس جج کو جوڈیشل سروسز سے جلد از جلد برخاست کر دیا جائے۔ یہ جج جوڈیشل سروسز
سروسز کے لیے مسفٹ ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا احتساب عدالت کے جج رانا جاوید ناصر صاحب کے حوالے سے فیصلہ ہے، جنہوں نے عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تحریر کیا، جنہوں نے تمام تر سماعتیں سنی اور جنہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ اس جج کی اپنی ذہنی حالت کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ قدرت کی مہربانی ہے عمران خان کے اوپر۔ عمران خان کے وکلا کو اس بات کا اندازہ پہلے سے تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان جج صاحب کے بارے میں کیا فیصلہ دے چکا ہے، لیکن اس کیس کا فیصلہ سنائے جانے سے پہلے تک بڑی زبردست طریقے سے، بڑی زبردست حکمت عملی تھی تحریک انصاف کے وکلا کی کہ وہ خاموش تھے، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا پہلے شور مچا دیتے کہ اس جج کو تو جوڈیشل سروسز کے لیے مسفٹ قرار دے دیا گیا ہے، تو عین ممکن تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی جج کو تبدیل کر دیتی، کسی اور جج سے فیصلہ سنا دیتی، تو پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر جو لیگل برینز ہیں انہوں نے زبردست حکمت عملی کے تحت خاموشی رکھی، اور جب یہ فیصلہ رانا جاوید ناصر صاحب نے سنایا، اس کے بعد اس چیز کو ڈسکلوز کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2004 کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ جو موصوف جج صاحب ہیں یہ جوڈیشل سروسز کے لیے مسفٹ ہیں، ان کی جانب سے دیا گیا کوئی بھی فیصلہ اس میں قانونی آئینی جھول ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس آبزرویشن کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے، خاص طور پر بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، وہ اب عمران خان کی جو 190 ملین پاؤنڈ کے اس میں سزا ہوئی ہے، اس کا فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس تفصیلی فیصلے کو بھی شامل کیا جائے گا۔ باقاعدہ طور پر جو درخواست لکھی گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا ہونے جا رہی ہے، اسی لیے انہوں نے اس کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی درخواست تیار کر لی تھی، اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے جس موقع پر پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کو سزا ہو جائے۔ یعنی عمران خان کو اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا نہ ہوتی تو یہ تحریک انصاف کے لیے زیادہ پریشانی کی بات تھی، تحریک انصاف کے لوگ زیادہ پریشان ہوتے بجائے اس سے کہ عمران خان کو سزا ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اس موقع پر عمران خان کو سزا نہ ہوئی تو عمران خان کے خلاف ایک نیریٹو بنایا جائے گا کہ 2 دن پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بیرسٹر غور خان سے ملاقات ہوئی، شاید اس وجہ سے عمران خان کو یہ سزا نہیں سنائی گئی، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اس سزا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر کالعدم ہو جانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے پاس ایسے سٹرونگ شواہد موجود ہیں جس کی بنیاد پر وہ اس کیس کے فیصلے کو اڑا دیں گے۔ سو تحریک انصاف چاہتی تھی کہ عمران خان کو سزا ہو اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے اس کیس کا فیصلہ بھی ختم کروایا جائے، جس طرح سائفر عدت میں نکاح اور توشہ خانہ 1 کیس کا فیصلہ ختم کروایا گیا۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے، جو بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے ہاتھ لگی ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے اس کیس کا فیصلہ ان سیف رہا، یعنی جس طرح اس کیس کی ججمنٹ ان سیف رہی، آپ نے دیکھا پہلے 3 دفعہ غیر معمولی طریقے سے اس کیس کا فیصلہ ملتوی کیا گیا، جو کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یعنی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ایک کیس کا فیصلہ تحریر کر لیا گیا ہو اور اچانک جج صاحب آ کر کے اس کیس کا فیصلہ 5 دن بعد سنایا جائے گا۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ احتساب عدالت کے جج کے علاوہ شہر اقتدار کے تمام وہ ٹاؤٹ صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں، ان کو اس کیس کے فیصلے کا پہلے سے اندازہ تھا۔ یعنی پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر تمام صحافیوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی جائے گی، بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ججمنٹ ان سیف تھی۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے جو درخواست تیار کی ہے
اس کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس درخواست کے اندر اس ججمنٹ کے ان سیف ہونے سے متعلق بھی تمام تر چیزیں لکھی ہیں. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلی یا دوسری ہیئرنگ کے اوپر انہی دونوں وجوہات کی بنیاد پر اس کیس کا فیصلہ اڑا دیا جائے گا. پہلا تو جج صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل سروسز کے لیے مسفٹ ہیں، یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے. دوسرا، جب ان جج صاحب نے تفصیلی فیصلہ تحریر کر دیا تو ججمنٹ ان سیف کیسے ہوئی؟ اسلام آباد کے تمام تر صحافیوں کو اس ججمنٹ کا پہلے سے اندازہ کیسے تھا، اور پھر کیوں غیر معمولی وجوہات کی بنا پر اس کیس کا فیصلہ 3 دفعہ ملتوی کیا گیا، جو اٹ سیلف اس کیس کی شفافیت، اس کے میرٹس پر سوال اٹھاتا ہے. اور یہ دونوں جو وجوہات ہیں یہ بہت بڑے ثبوت ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں میرٹ کے اوپر سزا نہیں دی گئی. یعنی عمران خان کو تو سزا صرف اسی وجہ سے سنائی گئی نا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو توڑ لیا جائے، کسی طریقے سے عمران خان کو کمزور کر دیا جائے، ورنہ جو پچھلی 3 دفعہ عمران خان کو سزا نہیں سنائی گئی اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ عمران خان کو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب آپ مان جائیے، آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیے، آپ یہ جو آپ کے بڑے مطالبات ہیں جس میں 8 فروری کے حوالے سے شفاف انکوائری، 9 مئی اور 24 نومبر کے حوالے سے شفاف انکوائری، ان 3 مطالبات سے دستبردار ہو جائیے ورنہ آپ کو 14 سال کی سزا سنا دی جائے گی. عمران خان کو بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ ہم آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنا دیں گے، آپ اپنے موقف میں لچک لے کر آئیے. لیکن عمران خان نے کہا کہ کسی صورت بھی میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب کچھ لوگ جو پریشان ہیں کہ جناب عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنا دی گئی ہے، اب عمران خان اور کتنے دن اڈیالہ جیل میں رہیں گے؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس عمران خان کو سائفر کیس میں، عدت میں نکاح کیس کے اندر، پھر توشہ خانہ 1 کیس میں 14 سال، 15 سال سزا سنائی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تمام سزاؤں کو بھی تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا نا. آج وہ تمام تر سزائیں کہاں پر ہیں؟ وہ ردی کی کسی ٹوکری میں پڑی ہوں گی، تاریخ کے کوڑا دان میں پڑی ہوں گی. اور 8 فروری سے پہلے جس طرح عمران خان کو ان تینوں کیسز میں سزائیں سنائی گئی تھی صرف اس وجہ سے کہ 8 فروری والے دن لوگوں پر ایک پریشر بلڈ کیا جا سکے کہ جناب عمران خان نے تو باہر نہیں آنا. لیکن آپ دیکھیے کہ 8 فروری کے فوراً بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام تر سزاؤں کو اڑا کر رکھ دیا. بالکل اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کے خلاف ایک بھی شواہد موجود نہیں ہے. وہ سارا پیسہ اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے اکاؤنٹ میں موجود ہے. اس تمام تر ٹرانزیکشنز کے اندر 1 روپے کی کرپشن نہیں کی گئی. تمام تر میرٹس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ پیسہ برطانیہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا. اس ٹائم کی کابینہ نے منظوری دی. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کا فیصلہ دوسری یا تیسری سماعت تک بھی لے کر جائے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو میں نے اس سے پہلے اتنا کانفیڈنٹ نہیں دیکھا. یعنی تحریک انصاف کے وکلا کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو سب سے تگڑا کیس بنایا گیا تھا نا وہ سائفر کیس تھا، کیونکہ اس میں عمران خان کے خلاف بڑے ثبوت آئے تھے. عمران خان کے اپنے لوگوں کو، جو ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان وغیرہ، ان کو بھی استعمال کیا گیا تھا. اس کیس میں تو عمران خان کے خلاف ایک بھی وعدہ معاف گواہ نہیں ہے. ملک ریاض جیسا بندہ جو ہے اس نے عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دی، تو اور آپ بات کیا کرتے ہیں؟ بہرحال جو 2 وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جو جج صاحب ہیں ان کی اپنی مینٹل حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور یہ ججمنٹ ان سیف تھی. اس طرح ججمنٹ نہیں سنائی جاتی جس طریقے سے اس دفعہ سنائی گئی ہے. سو ان تمام تر وجوہات کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کانفیڈنٹ ہیں کہ پیر نہیں تو منگل، کیونکہ اب 2 چھٹیاں آ گئی ہیں، ہفتہ اور اتوار کا دن ہے، پیر کی صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کیس کا فیصلہ چیلنج کیا جائے گا. اور تحریک انصاف کے وکلا کی جو ٹیم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عین ممکن ہے کہ بدھ یا جمعرات تک اس کیس کا فیصلہ ریورٹ ہو جائے اور اس کیس کا فیصلہ عمران خان کے حق میں آ جائے. سو یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ عمران خان کو احتساب عدالت کے جج نے 14 سال قید سنا دی ہے تو عمران خان نے 14 سال کی سزا کاٹنی ہے. گھبرائیے مت. اور خیر عمران خان نے خود بھی یہی پیغام دیا پاکستانی عوام کے نام کہ گھبرائیے مت، میں جس پوزیشن پر آج سے 1.5-2 سال پہلے کھڑا تھا میں آج بھی اسی پوزیشن پر کھڑا ہوں. کسی صورت یزید کی بیعت
نہیں کروں گا. مجھے 14 سال کیا مجھے 40 سال کی سزا بھی سنائی جائے, مجھے 400 سال کی سزا بھی سنائی جائے, میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو عمران خان کے خلاف بننے والا یہ پلان بھی ناکام ہو گیا ہے. عمران خان کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری آئی ہے کہ قدرت نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو ایک بہت بڑا ثبوت ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. یہ دونوں ثبوت اتنے سٹرونگ ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ٹھہر ہی نہیں سکتا. میں بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا امین ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.